کائنات میں ایک ہی جماعت پیدا کی ہے جس کا اللہ نے خود دفاع کیا ہے۔ کسی کا دفاع عمران خان کر لے وہ بڑا عظمت والا ہے، اس وجہ سے کہ عہدہ اس کے پاس ہے، وزیر اعظم اس کا دفاع کر رہا ہے۔ کسی کا دفاع سپریم کورٹ کا جج کر دے تو اس کے لیے بڑی واہ واہ ہے، کسی کا دفاع کوئی عہدیدار کر دے تو اس کی بڑی واہ واہ ہے، کسی کا دفاع کوئی علاقے کا سربراہ کر دے تو اس کی بڑی واہ واہ ہے، اس کا بڑا نام ہے، لوگ اس کے نام کو یاد کرتے ہیں کہ یار اتنا عظیم آدمی ہے، اس کے لیے فلاں نے اچھے الفاظ کہے، اتنا بڑا آدمی ہے، اس کے دفاع میں تو چیف جسٹس آ گیا، اتنا عظیم آدمی ہے، اس کے دفاع کے اندر تو امریکہ اٹھ گیا، اتنا عظیم آدمی ہے، اس کو پوری دنیا جانتی ہے، اتنا عظیم آدمی ہے، ہر کوئی اس کے دفاع کے اندر ہے۔ وہ کتنا عظیم ہے جس کو تو جانتا ہے، لیکن آج تجھے عظمت بتاؤں اس کی کہ جس کے دفاع کے اندر کوئی انسان نہیں آیا ہے، کوئی سردار نہیں آیا ہے، کوئی افسر نہیں آیا ہے، کوئی چیف جسٹس نہیں آیا ہے، کوئی وزیر اعظم اور گورنر نہیں آیا ہے، اگر اس کے دفاع کے اندر آیا ہے تو اللہ کا قرآن آیا ہے۔ وہ کتنا عظیم آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ہی جماعت، ایک ہی طبقہ ہے جس کے لیے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اس کا ترجمہ بہت سارے مولوی، بہت سارے عام لوگ کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، کہتے ہیں تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو۔ یہ اس اعتبار سے ان کو شامل تو کیا جا سکتا ہے کہ یہ ان کے راستے پر ہیں، اس اعتبار سے تو شامل ہو سکتے ہیں، لیکن نحو کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ قرآن میں یہی لکھا ہے تم بہترین امت ہو، آپ جب ترجمہ دیکھتے ہیں اس میں یہ ہے تم بہترین امت ہو، لیکن آپ پڑھتے غلط ہیں۔ وہ تم بہترین امت ہو نہیں ہے، تم بہترین امت ہو۔ جس طریقے سے عبداللہ عربی کا نام ہے، عبداللہ معنی ہے اللہ کا بندہ، اسی طریقے سے خیر امتن ہے، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے خیر امتن، امت کے بہترین تم ہو، کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، یعنی امت کے جتنے لوگ بھی قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئیں گے، ان تمام میں جن کو اللہ بہترین امت کہہ رہا ہے وہ تم ہو، وہ صحابہ ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو، تؤمنون باللہ، اس بات کے ساتھ کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس بات کے ساتھ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے الصواعق المحرقہ میں لکھا ہے، اس آیت کے ذیل میں انہوں نے لکھا ہے کہ اثبت اللہ لہم الخیرہ علی سائر الامم۔ الصواعق المحرقہ صفحہ 208 اور 9 پر ابن حجر مکی فرماتے ہیں اثبت اللہ لہم، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے لیے ثابت کیا الخیرہ، فضیلت کو، الخیرہ معنی فضیلت، افضل ہونا، کس پر ثابت کیا؟ علی سائر الامم، آنے والی جتنی امت ہے اس پوری امت پر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی فضیلت کو ثابت کیا۔ اس آیت کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خبر ہے، ایک امر ہے۔ امر کہتے ہیں حکم کو، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ حکم ہے، اور ایک خبر ہے، اللہ بتاتے ہیں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، یہ خبر ہے۔ اب یہ خبر کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں یہ خبر صحابہ کے لیے ہے، صحابہ کرام میں ان کے لیے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے ہیں، اس وقت کے لوگوں میں ان کے لیے یہ خبر ہے۔ اللہ رب العزت یہ خبر دے رہا ہے اثبت اللہ لہم الخیرہ، اللہ تعالیٰ ان کی فضیلت کو علی سائر الامم، تمام امت کے اوپر بتا رہے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے یہ خبر دی ہے اور اللہ کی خبر ہے
کہ صحابہ پوری امت میں بہترین ہیں، ان صحابہ میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، معاویہ بھی ہیں، ابو سفیان بھی ہیں، 1,44,000 صحابہ ہیں، چاہے پہلے ایمان لائے چاہے بعد میں ایمان لائے، اللہ رب العزت نے پہلے اور بعد والوں کے لیے بتایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے پہلے ایمان لایا پھر بھی جنتی ہے، بعد میں ایمان لایا پھر بھی جنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بتایا ہے کنتم خیر امت، کہ اے میرے امت، آنے والی امت، تم اس بات کو یاد رکھنا، اللہ رب العزت تمہیں اس خبر سے آگاہ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ جتنی امت ان کے بعد آئے گی وہ ساری کی ساری امت پر اگر اللہ نے کسی کو فضیلت دی ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ کنتم خیر امت، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، امت میں سب سے بہترین تم ہو۔ ترجمہ بہترین امت نہیں ہے، ترجمہ بہترین امت ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تم بہترین امت ہے تو آپ مخاطب اس وقت کے نہیں ہیں، جب قرآن اتر رہا ہے تو مخاطبین اول جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اور اللہ رب العزت نے خیر امت فرمایا، بہترین امت ہو۔ اور کوئی اس بہترین امت میں تب داخل ہوگا جب وہ تمہاری راہ پر چلے۔ تمہاری راہ کیا ہے؟ تمہاری راہ یہ ہے تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، اچھائی کا حکم کرتے ہو۔ دیکھو اچھائی کا حکم، حکم کے اندر عجز نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے اقیم الصلاۃ، تو اللہ تعالیٰ عجز سے نہیں کہے گا، حکم میں عجز تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب ملک کے آئین کے اندر ایک قانون، ایک مسودہ بنا کر اس کو پاس کیا جاتا ہے اور اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے کوئی بھی گھر سے نہیں نکلے گا، جو نکلے گا اس کو اٹھایا جائے گا، تو گورنمنٹ ہاتھ نہیں جوڑتی ہے، حکم دیتی ہے، پاس کر کے اس کو نکال دیتی ہے۔ جب وہ منظر عام پہ آتا ہے پھر خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ تم کیا ہو، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ نیکی کا حکم کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کس چیز کو پسند کیا؟ حاکمیت کو پسند کیا ہے۔ حاکمیت، بھائی میں عمران خان کو حکم دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا، لیکن عمران خان مجھے دے سکتا ہے۔ تو مجھے ایسا بننا ہے کہ میں عمران خان کو حکم دوں کہ نماز پڑھ، میں عمران خان کو حکم دوں یہ بے حیائی ختم کر، میں عمران خان کو حکم دوں کہ یہ جتنے فسادات شروع کیے ہیں، خلاف شرع کام کیے ہیں، ان کو ختم کر۔ یہ کب ہوگا؟ حکم دینے کے لیے بتایا تأمرون بالمعروف، کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو۔ اور جب حکم کیا جاتا ہے تو حکم کے اندر عجز نہیں ہے، چھوٹا بڑے کو حکم نہیں کرتا، سیٹ والا ماتحت کو حکم کرتا ہے۔ تو اس کے لیے بتایا کہ تم نے جس کاز کو، جس مشن کو شروع کرنا ہے، وہ مشن کم سے کم تو اتنا ہونا چاہیے کہ جو تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تم ان کو جب نیکی کا حکم کرو تو تم اس حکم پر ان سے سختی کر سکو، تم اس حکم پر ان کو آمادہ کر سکو، تم اس حکم کو ان کے اوپر لاگو کر سکو اور ان سے عمل کروا سکو۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ کیسے؟ کہ فرمایا اور تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اچھا برائی سے روکنا کیسے ہے؟ کہ پہلے تو تم بتا دیتے ہو ایک قانون پاس کر کے، جب قرآن و سنت ہے تو کسی قانون کو پاس کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، یہی قانون ہے، یہی ضابطہ ہے۔ جب یہی ضابطہ ہے تو آپ نے بیان کرنا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی کہہ دیجئے آپ اپنی بیٹیوں سے، اپنی گھر والیوں سے اور مسلمان مومن عورتوں سے وہ پردہ کریں۔ حکم نبی کا نہیں ہے، حکم اللہ کا ہے، نبی بتانے والے ہیں۔ اور پھر جس نے اس کو سنبھالا ہے وہ عمل کروانے والا ہے کہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ اسلام کے سائے میں، اسلام کے زیر سایہ زندگی اگر بسر کرنی ہے تو اس قرآن والے کے حکم کے مطابق کرنی ہے۔ اگر نہیں کرنی ہے تو اسلام کا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، یہ دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، بات کہیں اور جائے گی۔ بہرحال تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے ہیں جب تک اس مقام تک نہیں پہنچتے۔
جہاں حکم کو نافذ کیا جائے، اس پر عمل کروایا جائے، اس وقت تک ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو اس کام میں جٹے ہوئے ہیں، اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ سارا کام کیوں کرتے ہیں؟ تؤمنون باللہ، یہ تو اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ یہ جن کے ایمان لانے کو اللہ بتا رہا ہے، میں اور آپ تو اس وقت تھے ہی نہیں جب نزول قرآن ہو رہا ہے، میں اور آپ تو اس وقت تھے ہی نہیں، اس وقت تو وہی تھے جو رسول اللہ پر ایمان لائے تھے، جن کے ایمان کی گواہی کو خبر بنا کر اللہ رب العزت نے قرآن میں اتارا ہے۔ آج اگر صحابہ کے مابین کسی قسم کی بھی عداوت کو کوئی نکال کر اور لوگوں کو دین سے دور کرنے کی ناپاک جسارت کرتا ہے اور ایسا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ حقیقت کے اندر جس کا وہ انکار کر رہا ہے وہ اللہ کی خبر ہے، اور جو اللہ کی خبر کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کے ایمان کی خبر کا بتانے والا خود خدا ہے، خود اللہ ہے، خود پروردگار ہے۔ اور صحابہ میں 1,44,000 صحابہ، وہ سارے کے سارے اللہ کے اس اعلان کے اندر داخل ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ انہی صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، جو آپ علیہ السلام کے اقرباء میں سے بھی ہیں، جو آپ علیہ السلام کے ہم زلف بھی ہیں، جو آپ علیہ السلام کے برادر